جی ناظرین، پروگرام میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی امام حسن مجتبیٰ محمد الفدا کی ذات گرامی کے اوپر۔ مختلف امور پہ چلیں گے قبلہ کی طرف دوبارہ، کہ جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا اس کو وہیں سے شروع جی، کیجیے۔ تو وہ جو شخص تھا اصل میں وہ بھیجا تھا مشرکین عرب نے اس کو بھیجا تھا کہ تیری معاش کا بندوبست ہم کریں گے، تجھے اتنے پیسے دیں گے اور تم جاؤ اور جا کے محمد کو قتل کر دو۔ تو اس سلسلے میں وہ آیا ہوا تھا اور راستے میں پھر وہ مشکلات کا شکار ہوا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ نقوی صاحب خوش آمدید، خوش آمدید۔ کیا ہے قبلہ، آپ کو بھی جی سلام ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جناب اللہ۔ جناب قبلہ، ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا جی ہوں بسم اللہ جی۔ کہ ایک بات کی مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ مشرک کافر جب پاک رسول کے اخلاق کو دیکھتے، ان کی باتوں کو سنتے اور ان کے حالات کو دیکھتے تو وہ تو ایمان لے آتے اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے، یہاں تک تو ہم سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ مسلمان جنہوں نے اسلام بھی لے آئے اور وہ قربت بھی حاصل کر لی، لیکن اس کے باوجود پاک رسول کے متعلق وہ شک میں ہی زندگی گزارتے رہے، جس کی چھوٹی مثال صلح حدیبیہ میں بھی آپ نے دیکھ لی ہوگی۔ تو ایسے مسلمان جو کلمہ گو بھی تھے، قربت بھی حاصل کر کے پاک رسول کے قریب بھی ہو کے، تو ان کے دلوں میں یہ شک رہا، ایسے مسلمانوں کے متعلق آپ ہمیں کیا بتائیں گے کہ کیا یہ اسلام میں رہتے ہوئے یہ سچے اور صحیح مسلمان تھے جو پاک رسول پہ بھی شک کرتے رہے، ان کی نبوت پہ بھی شک کرتے رہے، حالانکہ کافروں نے جب اسلام میں آتے تھے تو وہ سچے مسلمان بھی ہو جاتے تھے۔ تو ایسے مسلمانوں کے متعلق بتائیں کہ کیا یہ دائرہ اسلام میں آ کے اس طرح رہے ہیں تو کیا ان کا اسلام صحیح تھا، کیا وہ صحیح مسلمان تھے، سچے مسلمان تھے؟ تھینک یو جی۔ صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو گئے تھے، باقی جو حدودیں تھی وہ ساری وہاں کی وہیں تھی جہاں سے لے کے آئے تھے۔ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ۔ جزاک اللہ۔ جی ہم یہ واقعہ پورا کر رہے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ تو وہ جو شخص آیا ہوا تھا وہ رسول پاک کو قتل کرنے کے منصوبے سے آیا تھا، اور امام حسن مجتبیٰ نے اس کو بتایا کہ تم جب نکلے تھے سفر کے لیے فلاں جگہ پہ بارش ہوئی اور فلاں جگہ پہ بجلی کڑکی اور پھر تیری حالت ایسی ہو گئی، اور پھر فلاں جگہ پہ تو اس طرح سے طوفان میں پھنس گیا، اور یہ ساری باتیں بتائی نا جب، تو وہ کہنے لگا کہ بیٹا تم یہ باتیں کہاں سے کہہ رہے ہو؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ پورے سفر میں جہاں جہاں میں گیا تم میرے ساتھ ساتھ تھے، اور یہ سارے پوشیدہ امور ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے، تو تمہیں کیسے، کیا تم علم غیب رکھتے ہو؟ تو یہ باتیں جب اس نے سنی تو چونکہ امام نے پہلے کہا تھا کہ میں تیری ساری ہسٹری بتا دیتا ہوں اور امید ہے مجھے تو مسلمان ہو جائے گا، تو اس نے پھر یہ باتیں جو سنی اور اس پر گہرا اثر ہوا اور پوچھنے لگا کہ اسلام کیا ہے۔ تو امام نے فرمایا تکبیر اور گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس پر وہ مسلمان ہو گیا۔ پیغمبر اسلام نے اسے قرآن مجید کی چند آیات کی تعلیم دی، وہ اپنی قوم و قبیلہ کی طرف گیا اور ان آیات کی روشنی میں تبلیغ اسلام کی، جس پر اس قوم کے دوسرے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو یہ رسول پاک کا اخلاق کریمانہ تھا، اور حضرت حسن مجتبیٰ کا وہ علم تھا کہ جس کی وجہ سے وہ متاثر ہوا اور وہ اسلام لے آیا۔ اب وہ ابھی جو نقوی صاحب نے پوچھا ہے کہ عام لوگ سادہ جو مسلمان ہوتے تھے وہ بڑے مخلص ہوتے تھے، وہ تو دیکھتے تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے۔ کال کو شامل کر لیں گے، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی کون بھائی، کہاں سے؟ جی فیضان بات کر رہا ہوں برمنگھم سے۔ فیضان بھائی برمنگھم سے، فرمائیے۔ جی آپ امام حسن علیہ السلام کی شان میں ایک ان کا فضائل بیان کرنا تھا۔ جی ہاں، بسم اللہ۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ جب معاویہ لوگوں کے ایمان خرید رہا تھا، مولا علی کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے لوگوں میں سونا چاندی تقسیم کر رہا تھا، تو اس دوران امام حسن معاویہ کے دربار میں گئے اس کو سمجھانے کے لیے کہ بھئی امام علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنا بند کرو۔ تو معاویہ نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم نے دیکھا کہ میں لوگوں میں سونا چاندی تقسیم کر رہا ہوں، تو تمہیں بھی سونا چاندی چاہیے ہوگا، تو
اپنے غلام کو بولتا ہے معاویہ کہ اب تک جتنے لوگوں میں سونا چاندی تقسیم کیا ہے اس سے 10 گنا سونا چاندی لا کے امام حسن کے قدموں میں ڈھیر کر دو. تو معاویہ کا غلام گیا اور سونا چاندی لا کے امام حسن علیہ السلام کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. تو پھر امام حسن علیہ السلام نے رسمی گفتگو کی اس سے معاویہ سے, پھر ختم ہوئی گفتگو تو جانے لگے. تو معاویہ کا غلام آگے بڑھا اور امام حسن علیہ السلام کی جو ہے جوتیاں ان کے قریب کر دیں. اچھا, اس سے پہلے جب معاویہ نے سونا چاندی دیا تھا امام حسن علیہ السلام کو تو کہا تھا کہ یاد رکھنا میرا سونا چاندی کبھی ختم نہیں ہونے کا, میں ہندا کا بیٹا ہوں. تو جب معاویہ کے غلام نے چپلیں جو ہیں امام حسن علیہ السلام کے سامنے رکھ دی پہننے کے لیے تو انہوں نے پہنی اور معاویہ کے غلام کو کہا کہ اے معاویہ کے غلام, جتنا سونا چاندی ابھی معاویہ نے مجھے دیا ہے تو صرف اس لیے لے جا کے تو نے میری چپلیں اٹھا کے میرے قریب رکھی ہیں. پھر امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کو بولا کہ یاد رکھنا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. جی بہت شکریہ. ٹھیک ہے بیٹا. جی اللہ حافظ. جی مخفی صاحب کے جو بات تھی اس کے اوپر کہ کافر مشرک تو رسول کی ثقافت دیکھ کر, اخلاق حسنہ دیکھ کے ایمان لے آتے تھے, مگر وہ منافقین جو کہ چہرے پر ایسا کہ یہ سوال کیا گیا تھا امام زمانہ علیہ السلام سے, کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر کیوں ایمان لائے. تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ وہ لوگ جو تھے ان سے جو یہودیوں کے علماء تھے اور جو اسی طرح دوسری کتابوں کے جاننے والے, ان سے ان کی ملاقاتیں رہتی تھیں. تو وہ انہوں نے بتایا تھا کہ عنقریب یہاں سے ایک نبی کا ظہور ہوگا اور اس کی حکومت قائم ہو جائے گی پورے جزیرۃ العرب میں, اور پھر جو اس کے ساتھی ہوں گے وہ بھی اس کی حکومت میں شامل ہوں گے. تو اس لیے بعض لوگ جو ایمان لے کر آئے تھے تو وہ لالچ میں تھے کہ وہ جو حکومتیں ملیں گی اور وہ سلسلے. تو اسی لیے بعض لوگوں کو رسول پاک نے فرمایا کہ اے فلاں تیرے اندر تو شرک جو ہے وہ چیونٹی کی چال چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح بعض نے شک بھی کیا اور پھر دوسروں نے اس کو سمجھایا بھی نہ کرو ایسی باتیں. تو اس نے کہا کہ جتنا آج مجھے شک ہوا ہے اتنا کبھی شک نہیں ہوا. تو اسی طرح بعض دفعہ معجزات بھی دیکھ کے بعض لوگ کہتے تھے کہ یہ تو یار بنی ہاشم کے لوگ جو ہیں بڑے جادوگر ہیں. تو یہ بعض ایسے لوگ تھے خود صفوں میں بھی جو رسول پاک کے قریبی لوگ بھی تھے, اور کچھ جو ہے چونکہ رسول پاک جو ہیں یعنی منافقت کہاں سے آئی ہے؟ منافقت کا یہ مطلب ہے کہ رسول پاک سے کہنا بھی ہم مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں, اور جب وہ اپنی علیحدہ محفلوں میں جاتے ہیں تو وہ کہتے تھے ہم تو ان کو ایسے ہی مذاق کر رہے تھے اور ہم تو ان کو استہزاء کر رہے تھے. سورہ بقرہ میں کہیں پر ہے جی ہاں, اپنی خلوتوں میں بیٹھتے ہیں شروع میں ہی ہے. تو تو لہٰذا بات یہ ہے کہ آج بھی دیکھیں کہ جو پارٹیوں کے بڑے بڑے لیڈر ہوتے ہیں نا جی, کارکن مخلص ہوتے ہیں بیچارے, ٹھیک ہے. وہ کارکن جو ہیں وہ اگر کوئی پیپلز پارٹی کا تھا تو وہ بیچارہ 40 سال پہلے ادھر آ بھی گیا ہے نا, ادھر یو کے میں بھی, تو ابھی بیچارہ پیپلز پارٹی کی گن گائی جا رہا ہے. چاہے وہ بھٹو دنیا سے چلا گیا, اس کی بے نظیر بھی چلی گئی, تو اب داماد کے ہاتھ میں چلے گئے کام اور دوسروں کے. تو وہ بیچارہ کارکن تھا پیپلز پارٹی کا جب پاکستان چھوڑا تھا, تو آج بھی بیچارے انہی کے گن گاتے رہتے ہیں. کارکن بیچارے مخلص ہوتے ہیں, اور جو ہوتے ہیں نا لیڈران, اور وہ چونکہ ان کو سیٹیں چاہیے اور وہ اسی لیے آئے ہوتے ہیں, تو وہ پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں. جب ان کو پتہ لگا کہ بھی اس پارٹی میں ابھی ہماری گنجائش نہیں ہے یا جیتنے کے امکانات کم ہو گئے یا کوئی سیٹ نہیں مل رہی, تو وہ ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں ان کو امید ہوتی ہے. تو لہٰذا اسی طرح ہی تھا کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ کوئی امید پر تھے اور بعض لوگ جو ہیں, لیکن بہرحال جو مخلص ہوتا ہے خداوند عالم اسی کی قدر کرتا ہے. اور وفاداری جو ہے رسول پاک سے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو جو رسول پاک سے وفا کرے تو اسی کی بات ہے, وَإِلَّا جو اس سے جفا کرے یا اس کی اولاد سے جفا کرے. تو وہ جو تفصیلات ہیں پوری جو جنگ ہوئی
جی اور اس کے بعد جو صلح کن امور پہ ہوئی، میں چاہوں گا اس کے اوپر ذرا روشن ڈالیں، جو سیاسی زندگی ہے آپ کی۔ جی جی اچھا، یہ ایک آدھا جو واقعہ ہے آپ کا بیان کر کے پھر اس پہ امام حسن علیہ السلام کے صحیح علم کی بات، یہ اس کو لکھا ہے مختلف ہماری کتابوں میں اور دوسرے برادران کی، چونکہ ائمہ طہار جو ہوتے ہیں وارثان علم انبیاء ہیں، وارثان علم رسول خدا ہیں، راسخون فی العلم ہیں، علم لدنی رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ روم کے بادشاہ نے امیر شام کے پاس کچھ سوالات بھیجے، امیر شام جو ہے اس کے سوالات کا جواب تو نہ دے سکا، تو اس نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ وہ بھیس بدل کر کوفہ جائے اور حضرت علی سے ان سوالوں کے جواب دریافت کرے۔ اس سپاہی کو پہچان لیا گیا اور اس نے پورا ماجرا بیان کر دیا۔ مولا کائنات علی علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنے سوالات میرے ان دونوں شہزادوں حسن اور حسین سے کسی سے بھی پوچھ سکتے ہو۔ وہ امام حسن علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا، سوالات پوچھنے لگا تو امام نے خود ہی اس کے سوالات بتائے اور پھر ان کے سوالات کے جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ تو اس سوالوں میں جو سوالات تھے کچھ بیان کرتے ہیں۔ سوال تھا کہ حق و باطل میں کتنا فاصلہ ہے؟ جواب آپ نے فرمایا کہ حق و باطل کے درمیان 4 انگشت کا فاصلہ ہے۔ اکثر و بیشتر جو کچھ آنکھ سے دیکھا وہ حق ہوتا ہے اور کان سے سنی بات جو ہوتی ہے وہ 4 ہیں بسا اوقات بالکل باطل ہوتی ہے۔ زمین و آسمان میں کتنی مسافت ہے؟ تو آپ نے فرمایا زمین اور آسمان کے درمیان اتنی مسافت ہے کہ مظلوم کی آہ اور آنکھ کی روشنی پہنچ جاتی۔ مشرق و مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ فرمایا مشرق و مغرب میں اتنا فاصلہ ہے کہ سورج ایک دن میں طے کر لیتے ہیں۔ قوس قزح کا بھی اس نے پوچھا، اور اس کے بعد اور بھی چیزیں ہیں، کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم یہاں بتا نہیں سکتے، کچھ اس قسم کی چیزیں بھی پوچھی گئیں۔ اور اسی طرح ایک اور سوال نامہ دیا گیا، فرمایا گیا کہ آپ بتا دیں کون سی 10 چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسری پر مسلط ہے، حاوی ہے۔ ٹھیک ہے، کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی مدد۔ پیر مولانا مدد۔ جی بیٹا انکل کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک بیٹا، آپ ٹھیک ہیں؟ جی انکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر یوم زمانہ کو آپ کو اور تمام مومنین کو مبارک ہو۔ آپ کو بہت بہت مبارک، جزاک اللہ بیٹا۔ جی بھائی انکل ہم قصیدہ سنانا چاہتے ہیں۔ جی بیٹا بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تیرے بچوں کے احسان بڑے ہیں، زارا تیرے بچوں کے احسان بڑے ہیں، سوالی تیرے در پہ درباری کھڑے ہیں، تیرے بچوں کے احسان بڑے ہیں، تیرے بچوں کے احسان بڑے ہیں، لوگوں یہ محمد پہ ہوئے سوار ہوئے ہاتھوں میں مہارے لٹورا لائے ہوئے، کیا مورے نبوت پہ دو ہیر چڑھے ہیں، مورے نبوت پہ دو ہیر چڑھے ہیں، شہزادے ہزار میں کوئی آگے بڑے ہیں، تیرے بچوں کے احسان بڑے ہیں، شابیر کے بیٹے کا بہت نام بڑا ہے،
ने भी वो काम किया है, सब चादर फतेही में परवाने चढ़े हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। सब चादर फतेही पर परवाने चढ़े हैं। अथवा ने बताया है कि छोटे भी बड़े हैं, सारा तेरे बच्चों के एहसान बड़े हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। या अली या अली, जज़ाकल्लाह बेटा, जीते रहो। बहुत खूबसूरत मंतखबत मौला अपनी बारगाह में जो है वो कबूल फरमाएँ। आप इससे पहले जी तो ये सवाल नामा किया गया कि जी आप ये बता दें कि कौन सी 10 चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे पर हावी हैं, तसल्लुत रखती हैं। तो आपने फरमाया दुनिया में सबसे ज़्यादा सख्त चीज़ पत्थर है, मगर उससे सख्त लोहा है जो पत्थर को भी तोड़ देते हैं। फरमाया कि उस लोहे पर आग हावी है क्योंकि वो लोहे को भी पिघला देती है। फिर फरमाया कि उस आग पर पानी हावी है जो उस आग को भी बुझा देता है, और उस पानी पर फिर वो बादल जो इस पानी को उठाए फिर रहे उन पर वो फरिश्ता हावी है जो कि इनको हुक्म देता है और ये चलाते हैं। और उसके बाद फरमाते हैं कि उस पर मलकल मौत हावी है जो कि उस फरिश्ते को भी मौत देगा। फिर फरमाया मलकल मौत पर मौत भी भारी है, हावी है, जो उस पर भी तसल्लुत रखती है। और फिर फरमाया कि मौत जो है उस पर जो भारी है वो अम्र इलाही है और वो हुक्म परवरदिगार है, वो अम्र इलाही है। और आप जानते हैं कि ये वो हस्तियाँ हैं जो उलिल अम्र हैं, अल्लाह के अता करदा जो अम्र है उस पर साहिबाने अम्र है। सुभान अल्लाह। और जब मौला कायनात अलैहिस्सलाम की शहादत हुई और उस वक्त फिर जब उनको दफन कर चुके तो उस शाम 21 रमज़ान की शाम को मस्जिद नबवी मस्जिद जो कूफा थी उसमें मौला कायनात की शहादत के बाद इमाम हसन मुज्तबा ने खुतबा दिया है और उसमें आपने फरमाया कि लक़द क़ुबिज़ फ़ी हाज़िहिल लैल रजुलुन लम यस्बिक़हुल अव्वलून बिअमलिन वला युदरिकुहुल आखिरून बिअमलिन। गुज़िश्ता रात वो हस्ती हमसे जुदा हुई कि ना अव्वलीन में अमल के लिहाज से कोई उन पर सबकत ले सका और ना आखरीन में। फरमाते हैं आप रसूल अकरम के हमरा जहाद करते और अपनी जान को ख़तरे में डाल कर हज़रत की हिफाजत फरमाते हैं। अल्लाहु अकबर। कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। फैज़ान बात कर रहा हूँ बर्मिंघम से। जी फैज़ान साहब। जी एक छोटा सा सवाल मालूम करना था कि मौला अली ने कितनी जंगें डिफेंस में लड़ी हैं और कितनी अटैक करने के लिए लड़ी हैं, तो प्लीज़ का जवाब दे दें। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, शुक्रिया। ऐसा है कि रसूल पाक ने जो जंगें लड़ी हैं वो तकरीबन 86 के करीब हैं टोटल, और उसमें से 27 के करीब जो है ना वो गज़वात हैं। गज़वा उस जंग को कहते हैं कि जिसमें रसूल पाक बिनफ्स नफीस गए हों, और सरिया उस जंग को कहते हैं जिसमें रसूल पाक ने वैसे 100 आदमी को, 200 आदमी को, 300 आदमी को, 1000 आदमी को भेजा हो कहीं और किसी को अमीर बना के भेजा हो, उसको सरिया कहते हैं, उसको गज़वा नहीं कहते। और जो रसूल पाक के साथ जितनी जंगें हुई हैं रसूल पाक के हमरा काफरों के साथ, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम सब जंगों में गए हैं सिवाय एक जंग के, वो है गज़वा तबूक। अगरचे वो भी लड़ाई हुई नहीं है, सिर्फ रिहर्सल ही हुई है, यानी 1 महीना लग गया वो शाम की सरहद पर जाने के लिए। 30,000 का मुसलमानों का लश्कर था, जंग हुई नहीं, वापस आ गए। उसी जंग में आपको रसूल पाक ने हज़रत अली को अपना खलीफा और जानशीन बना के मदीने में छोड़ कर गए थे। तो रह गई है वो कि कितने हिफाजत में की हैं, कितने अटैक में की हैं। तो चूँकि जो जंग बदर जो है इंशाअल्लाह हम तज़किरा करेंगे 2 दिन बाद, 17 रमज़ान को जंग बदर हुई है, तो हम तफसील से उसमें उसकी
جو ہوئی جنگ اس کے متعلق بیان کریں گے۔ تو وہ تو ظاہر ہے اگر جنگ بدر جو ہے وہ بھی اپنی حفاظت کے لیے ہی تھی حقیقت میں، چونکہ جو مہاجرین آئے تھے ان کے گھر بار اور سامان لوٹ لیا تھا انہوں نے مشرکین نے، تو یہ جنگ ان کو بدلہ لینے کے لیے ہوئی تھی۔ البتہ باقی احد بھی اسی طرح وہ انہوں نے حملہ کیا، خندق میں بھی وہی آئے، البتہ خیبر میں آپ نے جا کے چڑھائی کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اب اس میں نہیں ہم کہہ سکتے ابھی فی الحال کہ پوری طرح سے کتنی جنگوں میں چڑھائی کی ہے اور کتنی جنگوں میں حفاظت۔ کلی طور پر تو یہی کہا گیا ہے کہ حقیقت میں اسلام کی زیادہ تر جنگیں جو ہیں وہ دفاعی جنگیں تھیں، حفاظت کی جنگیں تھیں۔ تو امام حسن علیہ السلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا حضرت علی کی شہادت کے بعد، انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام کو جب رسول پاک بھیجتے تھے جنگ میں تو جبریل آپ کے دائیں ہوتے اور میکائیل بائیں، اور آپ فتح کر کے ہی لوٹتے۔ آپ کی شہادت اس رات میں ہوئی ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو عرش پر بلا لیا گیا۔ اسی رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیع جناب یوشع بن نون نے وصال فرمایا۔ آپ نے اپنے بعد نہ کوئی سونا چھوڑا اور نہ کوئی چاندی۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ جو کہ اتنی بڑی اسلامی مملکت کے سربراہ تھے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، تو نہ انہوں نے پیچھے کو سونا چھوڑا ہے نہ کوئی چاندی چھوڑی ہے، بلکہ بیت المال میں سے جو آپ کو کچھ ملتا تھا اس میں سے آپ نے 700 درہم چھوڑے ہیں، اور وہ اس کے لیے اپنے گھر کے کام کاج کے لیے ایک نوکر کا بندوبست کرنا چاہتے تھے، غلام خریدنا چاہتے تھے، تو 700 درہم تھے ٹوٹل جو حضرت علی نے چھوڑے ہیں۔ اس موقع پر امام حسن علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے گریہ فرمانا شروع کر دیا، لوگ بھی آپ کے ساتھ رونے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا میں بشیر کا نور نظر ہوں، میں یعنی بتا رہے ہیں کہ میں فرزند رسول ہوں، انا ابن السراج المنیر، انا من اہل بیت اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، میں اہل بیت کا فرد ہوں کہ جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر قسم کے رزق کو دور رکھا ہے۔ انا من اہل بیت افترض اللہ حبہم فی کتاب ہی، میں اہل بیت کا فرد ہوں کہ جس کی محبت کو اللہ نے قرآن میں واجب قرار دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اور آپ نے آیت بھی بڑی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور پھر آپ نے جب یہ بات کر چکے تو اس کے بعد جو ہے ارشاد فرمایا کہ حبیب کہہ دیجئے میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت اور محبت رکھو، پس جو اس سلسلے میں نیکی کرے گا ہم بھی اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے، اور اس نیکی سے مراد ہم اہل بیت محبت ہیں۔ یہ خود اس آیت کی تفسیر امام مجتبیٰ کر رہے ہیں، اس آیت سے مراد ہم لوگ ہیں، ہم اہل بیت ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے خطبے کے اختتام پر لوگوں نے آپ کی بیعت کی، اور آپ رسول پاک کے جانشین جو سچے اور حقیقی جو کہ اللہ کی طرف سے منتخب کردہ تھے امام علی علیہ السلام کے بعد لوگوں نے بھی آپ کو خلیفہ کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کے دست حق پر بیعت کی۔ تو آپ نے پوچھا تھا صلح امام حسن علیہ السلام، چونکہ ہمارے پاس منٹ 10 ہی ہیں، 5 ہی ہیں بلکہ، تو چلے ایسا ہے کہ میں صرف صلح کی شرطیں بیان کرتا ہوں۔ پھر ایسا ہے کہ جنگ جو ہے یہ چونکہ حضرت علی علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان جنگ جاری تھی، ٹھیک ہے جی، دینے کا جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فیضان بات کر رہا ہوں برمنگھم سے۔ جی فیضان صاحب۔ جی وہ ایک گزارش تھی کہ ایک واقعہ سننا تھا جو ستارہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے در پہ آیا تھا، تو اس واقعے کو تھوڑا سناتے ہیں پلیز۔ اللہ حافظ۔ جی ابھی تو فی الحال ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، پھر کبھی سے، تو ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ رسول پاک نے فرمایا ہے ابنایا حاضان امامان کاما اور قاعدہ، یہ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین امام ہیں، خواہ قیام کریں یا جنگ کریں یا صلح کریں۔ تو جب آپ نے دیکھا امام حسن علیہ السلام نے کہ میرے ساتھ جو لوگ ہیں یہ پوری طرح سے سنسیئر نہیں ہیں، لڑتے نہیں ہیں، اور معاویہ نے سفید کاغذ بھیجا کہ آپ جو شرطیں لکھیں مجھے منظور ہے تو صلح کر لیتے ہیں، تو لہٰذا آپ نے پوچھا کہ آپ لڑنا چاہتے ہیں اپنے
فوجیوں سے، تو انہوں نے کہا البکیا، ہم باقی رہنا چاہتے ہیں، ہم باقی رہنا چاہتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے معاویہ سے صلح کرنی پڑے گی۔ تو صلح کی جو قرارداد پیش ہوئی اس میں جو آپ نے شرطیں لگائی ہیں وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ فرمایا آپ نے کہ حسن ابن علی حکومت کی باغ ڈور امیر شام کے حوالے کرتے ہیں بشرطے کہ وہ قرآن اور سنت رسول کے مطابق حکومت چلائے۔ تو یہ پہلی شرط تھی کہ معاویہ قرآن و سنت کے مطابق حکومت کرے گا، چونکہ ان ہستیوں کا تو مطمع نظر ہی یہی ہے کہ قرآن کی بالادستی ہو، سنت پر عمل ہو۔ تو دوسری شرط یہ تھی یہ کہ امیر شام کو اپنے جانشین نامزد کرنے کا حق نہ ہوگا۔ امیر شام کے بعد حق کے حکومت حسن ابن علی کو ہوگا۔ اگر انہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو زمام امور حسین ابن علی کے پاس جائے گی۔ تیسری شرط یہ کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر سب و شتم اور جو لان تان جو جاری تھی اس کو ختم کیا جائے گا، اس بدعت کو ختم کیا جائے گا، اور ان کا نام مبارک خیر و نیکی کے سوا نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ حضرت علی علیہ السلام پر انہوں نے شروع کر دیا تھا، 41 ہجری سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ مولا علی علیہ السلام پر نعوذ باللہ یہ خطبوں میں خطیبوں کو کہا جاتا تھا کہ نماز جمعہ کے دوران جب وہ آپ خطبہ پڑھیں تو اس خطبے میں حضرت علی کا نام لے کر ان پر نعوذ باللہ لعن و طعن کریں۔ تو یہ خبیث یہ کام کرتے رہے اور یہ سلسلہ جاری رہا عمر بن عبدالعزیز جو 99 میں آئے۔ تو یہ تقریباً 60 سال کے عرصے تک یہ ممبروں پر وہ اس زمانے میں جتنی بھی بڑی حکومت اسلامی تھی سب ممبروں پر حضرت علی پر لعن و طعن ہوتی تھی۔ اور جب وہ عمر بن عبدالعزیز آئے تو وہ نسبتاً نیک آدمی تھا، اس نے آ کے اس کو بدعت کو ختم کیا، لیکن چونکہ وہ بھی 99 میں آئے اور 101 میں ان کو بھی زہر دے کے مار دیا گیا، تو لہٰذا وہ 2-2.5 سال حکومت کی ٹوٹل انہوں نے۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ جاری رہا اور 132 ہجری تک یہ ان کی حکومت رہی بنی امیہ کی۔ تو اس طرح سے تقریباً 90 سال بنتے ہیں۔ تو 90 سال تک انہوں نے اذان یعنی خطبوں میں، جمعے کی نمازوں میں، پوری اسلامی دنیا میں حضرت علی پر سب و شتم یہ لوگ کرتے تھے، حتیٰ کہ کسی کا نام بھی علی ہو جاتا تھا اس کو بھی پکڑتے تھے، اور جو شیعہ ہوتا تھا، علوی ہوتا تھا، اس کی گواہی قبول کی جا سکتی نہیں کرتے تھے، اور ان کا وہ شہریہ، وہ ان کا نام جو ہے نا وہ حکومت کے جو خزانوں میں جو شہریہ وغیرہ دیتے تھے منتھلی، ان سے بھی ختم کر دیے گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس بدعت کو ختم کیا جائے گا، اور یہ کہ شام، عراق اور یمن و حجاز سب جگہ کے لوگوں کے لیے امان ہوگی۔ امیر شام حسن بن علی اور ان کے بھائی حسین بن علی اور خاندان رسول کے کسی بھی فرد کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور نہ ان کی جان لینے کا خفیہ یا اعلانیہ کوئی کوشش کی جائے گی، یعنی کسی قسم کی دہشت گردی نہیں ہوگی۔ ہمارے زمانے کی بات کریں تو ان الفاظ میں کہ یعنی وہ نہ خفیہ نہ اعلانیہ۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ معاویہ نے زہر بجوایا اور امام حسن کی بیوی جودہ بنت اشج کے ذریعے اس کے باپ کو لالچ دے کے اور اس کی بیٹی کو لالچ دے کے لاکھوں دینار کی بات کر کے اور کہا کہ ہم یزید کے ساتھ تیری شادی کریں گے، تو امام حسن کی بیوی کو زہر دیا کہ امام حسن کو شربت میں یا دودھ میں دے دو، تو اس نے آپ کو زہر دیا اور اس طرح سے معاویہ نے سازش کی اور آپ کو قتل کروا دیا۔ حالانکہ اور وہ جانتا تھا کہ جب تک یہ معاہدہ لکھا ہوا اس میں تو ہے کہ میں کوئی جانشین نہیں بنا سکتا اور یہ حکومت جو ہے حسن بن علی کو لوٹے گی، اور اگر حسن بن علی کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو پھر حسین کو پہنچے گی، تو لہٰذا ان کو راستے سے ہٹاؤ۔ تو یہ اس میں شرط تھی کہ کوفہ کے بیت المال میں موجودہ رقم وہ امیر شام کے حوالے نہیں کی جائے گی، وہ امام حسن کی زیر نگرانی خرچ کی جائے گی۔ نیز خراج داراب غرد ایک جگہ ہے، وہاں کا جو مالیہ اور جو آتا ہے ٹیکس وغیرہ، تو وہ جو ہے وہ 10 لاکھ درہم تھا، تو وہ جنگ جمل اور صفین میں جو حضرت علی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے ان کی بیواؤں اور یتیم بچوں ان پر خرچ کیا جائے گا۔ اور یہ کہ تمام شیعان اور یاران علی جو امیر شام کے خلاف لڑتے رہے ان کی جان، مال اور عزت و ناموس مفاد
کی حفاظت ہوگی، کسی کی خفیہ نگرانی نہیں کی جائے گی۔ یہ معاہدہ 25 ربیع الاول 41 ہجری کو ہوا اور اس پر بعض عرب کے جو رؤسا تھے انہوں نے دستخط بھی کیے، امیر شام نے دستخط کیے اور عہد کیا کہ اس پر عمل کیا جائے گا، لیکن افسوس کہ پہلی دفعہ معاہدے پر جب دستخط ہو گئے اور وہ کوفے میں آیا اور کوفے میں آ کے اس نے جب خطاب کیا لوگوں سے تو اس نے کہا کہ یہ شرطیں میرے پاؤں کے نیچے، میں نے تو حکومت لے لی تھی، حکومت لے لی، ٹھیک ہے۔ اور کوفے والوں سے کہا کہ اب شام کا جو یہ گورنر تھا معاویہ اور اب پوری حکومت کا سربراہ ہو گیا تھا، اس نے کہا کہ میں نے تم پر حکومت کرنے کے لیے یہ ساری جنگیں لڑی ہیں، چالیں چلی ہیں، اور مجھے کیا تم نماز پڑھو نہ پڑھو، روزہ رکھو نہ رکھو، یہ تمہارے اپنے فعل ہے، میں نے تو حکومت کے لیے اور میں نے یہ کام حاصل کر لیا ہے۔ تو لہٰذا رسول پاک کی وہ پیشگوئی بھی ثابت ہو گئی کہ میرے بیٹے حسن کی وجہ سے امت کے گروہوں میں جو ہے صلح ہو جائے گی، اور آپ نے وہ صلح کر دی، اور آپ نے اس لیے کہ مزید جو امت کی قتل و غارت نہ ہو اور خون نہ بہے، لیکن افسوس کہ وہ خانوادہ جو کہ شروع سے ہی منافقوں کا ٹولہ تھا، جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر لشکر 10,000 کا دے کے کلمہ پڑھا تھا، اور ابو سفیان کو حالانکہ رسول پاک نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی ابو سفیان کے گھر میں بھی پناہ لے لے اس کو بھی معاف کیا جائے گا، اور جو خانہ کعبہ کے ساتھ پناہ لے لے وہاں اس کو بھی معاف کیا جائے گا، جو اپنے گھروں میں دروازے بند کر لے اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ رسول پاک نے تو وہ اعلیٰ ظرفی کا نمونہ دیا اور رحمۃ اللہ عالمین تھے، لیکن اس خاندان نے ہمیشہ رسول اور آل رسول کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے۔ خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ ہمیں رسول پاک اور آل رسول کے دامن سے متمسک رکھے اور ان کے دشمنوں سے اور جو منافق ہیں پروردگار ان سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور یہ جو جگہ جگہ وہ شام میں، عراق میں اور جہاں جہاں بحرین میں اور جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ماہ رمضان ہے، مسلمانوں کو ظالموں سے نجات عطا فرما، اور بحرین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، اور یمن کے مسلمانوں پر رحم فرما، اور سعودی عرب اور یہ جو دوسرے لوگ ان پر حملہ کر رہے ہیں میرے اللہ ان کو ہدایت دے، اگر قابل ہدایت ہیں کہ یہ اپنے مسلمان بھائیوں پر حملے نہ کریں، اور ہزاروں کی تعداد میں ان کو مار دیا گیا ہے، اور پچھلے 3 مہینے سے مسلسل ہم تو ہمارے ملک پاکستان میں تو یہ کہتے ہیں نا جی گرمی ہے، بجلی نہیں ہے، اور اس کو روتے ہیں، لیکن یمن کے مسلمان بیچارے جو ہیں وہ سحری کے وقت ہو یا مغرب کا وقت ان پر بم برسائے جاتے ہیں، اور ہر روز وہ لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ پروردگار ان آل سعود کو ہدایت فرما، اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو ان کو نابود فرما بنی امیہ کی طرح۔ پروردگار ہدایت ٹی وی کو ترقی عنایت فرما، ہم سب پر نظر کرم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ قبلہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ گفتگو ہوئی، اور ٹائم بالکل جو کہ سحری کا وقت قریب ہے، مزید جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ ہم آپ کے مشکور ہیں، ممنون ہیں، شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم جو ہمارے پروگرام کو دیا۔ ناظرین اسی کے ساتھ مجھے قبلہ کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو افطار و سحر میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔